چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 182 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الذين قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، ہم یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے کسی رسول پر، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ ہمارے پاس قربانی لے کر آئے، تاکلہ النار، اس کو آگ کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، آپ کہہ دیں کہ تم میں آ چکے ہیں کتنے ہی رسول مجھ سے پہلے، بالبینات، نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور جو تم کہتے ہو اس کو لے کر، فلم قتلتموہم، تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن کذبوک، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد کذب رسل من قبلک، تو یقیناً جھٹلایا جا چکا ہے رسولوں کو آپ سے پہلے، جاءوا بالبینات، جو لائے تھے نشانیاں، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ اس سے پہلی آیات میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہودی اتنی بدفطرت قوم تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی، نماز اور زکوٰۃ کا کہا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، تو یہودی ماننے کی بجائے ان کا جو بڑا پادری تھا فخاس بن آزورا، وہ کہنے لگا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ تو پھر آپ نے پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دعوت لے کر گئے تھے تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے اس کو ایک تھپڑ مار دی۔ وہ شکایت لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے، تو اسی طرح ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ جو یہودی تھے، چونکہ یہ سرمایہ دار لوگ تھے، سرمایہ دار ذہنیت شروع سے ہی ہے، اور سرمایہ داریت جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، اس میں حرام اور حلال یہ نہیں دیکھا جاتا، اس میں سرمایہ آنا چاہیے جیسے بھی آئے۔ ابھی مثال کے طور پر آپ امریکہ میں دیکھیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، لیکن وہاں ایک عورت جو کنجر خانہ کرتی ہے، اس کی ایک دن کی کمائی وہاں کے بعض بڑے بڑے سرمایہ داروں سے زیادہ ہے۔ تو سرمایہ چاہے شراب سے آئے، چاہے زنا سے آئے، چاہے جس طریقے سے بھی آئے، تو یہودیوں نے بھی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر سرمایہ اکٹھا کیا تھا،
اب جو پوری دنیا میں بینکوں کا جال ہے موجودہ وقت میں بھی، یہ سارا سودی سسٹم پر کھڑا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے یہودی بیٹھے ہوئے۔ ہٹلر کے بارے میں مشہور ہے نا کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا ہے۔ اس کے بارے میں تو یہاں تک کہتے ہیں، وہ کہتا تھا اگر سمندر میں دو مچھلیاں لڑے نا تو سمجھ لو اس کے پیچھے یہودی ہے۔ تو جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا وہ ان سے خیر کیسے آ سکتی ہے؟ تو کچھ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے یہودی جمع ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے جناب ہماری تورات میں لکھا ہے کہ جو بھی نبی تمہارے پاس آ کے نبی ہونے کا وعدہ کرے، دعویٰ کرے، تو آپ اس سے یہ نشانی مانگو کہ وہ ایک قربانی دے اور اس قربانی کو اوپر سے آسمان سے آگ آئے اور کھا لے، تو یہ سمجھو اس نبی کے حق ہونے کی نشانی ہے۔ تو آپ نے تو ہمیں کوئی ایسی نشانی نہیں دکھائی، تو ہم کیسے آپ کو مان لیں؟ ان کا یہ بات کہنا ایسے ہی تھا جیسے قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بھئی نماز کے قریب نہ جاؤ، جو اس کو پڑھے گا وہ نماز پڑھے گا۔ اگلی بات بھی تو پڑھو، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، یہ تو نہیں کہ نماز معاف ہو گئی ہے۔ جہاں پر تورات میں یہ لکھا تھا کہ تم نبی سے نشانی مانگو کہ وہ جانور ذبح کرے اور اس کو آ کے آگ کھائے، وہاں ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ دو نبیوں سے تم نے یہ نشانی نہیں مانگنی، نہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہ محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم پوری بات کیوں نہیں کرتے کہ یہ نشانی کا مطالبہ تم نے دو پیغمبروں سے نہیں کرنا، نہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یاد رکھے بھائی، یہ جو قربانی ہے یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، اور شروع سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اوپر سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اسے کھا جاتی تھی، یہی نشانی ہوتی تھی اس کے قبول ہونے کی۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا اور دونوں نے قربانی پیش کی تھی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہوگی دوسرے کی قبول، اور قبولیت کی نشانی کیا تھی؟ آگ آ کے کھا جاتی تھی۔ تو کسی نبی کے نبی ہونے کی نشانی بھی تورات میں یہ لکھی تھی کہ وہ قربانی دے اور اس قربانی کو آگ آ کے کھا جائے، پھر وہ نبی سچا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں استثناء تھا کہ ان سے تم نے یہ تقاضا اور مطالبہ نہیں کرنا۔ فرمایا کہ الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے کہہ رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم یقین نہ کریں کسی رسول پر، حتی یاتینا بقربان، جب تک ہمارے پاس وہ قربانی نہ لائے، تاکلہ النار، اس کو آگ کھا جائے۔ اسی طرح مال غنیمت ہے، یہ بھی پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تم مال غنیمت کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال بھی ہے پاکیزہ بھی ہے۔ اس امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال بھی کیا اور پاکیزہ بھی کیا۔ تو اگر کوئی آدمی مال غنیمت جمع کرتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوٹ مار کرتا ہے، جیسے ہمارے شیطان وزیر اعظم نے کہا تھا کہ صحابہ احد میں لوٹ مار میں لگ گئے، نعوذ باللہ۔ یہ بدبخت بولتے ہوئے اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کہہ رہا ہوں۔
اور اسی طرح یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت بھی کھانا پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے حلال کیا۔ یہ چاہے سارا گوشت کھا جائے، لیکن قربانی کا جب خون بہہ جاتا ہے تو قربانی کا عمل پورا ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اب شروع نہ ہو جانا فریجیں کھول کے۔ مستحب ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو یہ بھی اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو گوشت کھانے کو حلال کیا اس کے لیے۔ اور اسی طرح جو ہے نا یاد رکھیں، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ گوشت تو بعد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پردے ڈال دیے، ہماری نیکیوں پر کیا ڈال دیے؟ پردے ڈال دیے۔ اب قربانی کسی کی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ قیامت کوئی بات کھلے گی۔ دنیا میں اللہ نے ہمارے پردے رکھ لیے۔ اگر کسی کی قربانی کو آگ آ کے نہ جلاتی، بتائیں محلے میں وہ رہ سکتا تھا؟ وہ تو شہر میں ہم اس کو نہ رہنے دیتے، پتہ نہیں کون سا مال اس نے لگایا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا حضور کی برکت سے ہم پر کیا ہے؟ بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہودی کہنے لگے اللہ نؤمن لرسول، ہم یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے کسی رسول پر، حتیٰ یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے، تاکلہ النار، اس کو آگ کھا لے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات۔ تو ان کا 2 طریقے سے اللہ نے ان کو جواب دیا۔ نمبر 1، پہلے تمہارے پاس رسول آئے بالبیناتی، واضح نشانیاں لے کر، یعنی کہ معجزات لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جو تم کہتے ہو۔ تم کہتے ہو قربانی لے کے آتے، تو پہلے رسول تو تمہارے پاس قربانیاں بھی لے کے آئے تھے، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو تم نے ماننے کی بجائے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ تم تو اتنے شریف اور سیدھے سادھے انسان ہو، تو پھر جو نبی تمہارے پاس قربانیاں بھی لے کر آ گئے، ان کا نبی ہونا تم پر ظاہر ہو گیا، اس کے باوجود تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی آپ ان کو جو معجزات، جو نشانیاں، جو قرآن سنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ایمان نہیں لاتے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ میرے محبوب پریشان نہ ہونا، یہ حالات اگر آپ پر آئے ہیں تو آپ سے جو پہلے رسول تھے ان پر بھی یہ حالات گزر چکے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ تجھے جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے آپ سے پہلے۔ جاءوا بالبینات، وہ بھی نشانیاں لے کر آئے تھے، والزبر، اور صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ایسی کتاب تھی جو دلوں کو روشن کرنے والی تھی، لیکن یہ اس وقت بھی دل کے اندھے بنے رہے، اور آج بھی یہ دل کے اندھے ہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیوں سے بھی یہ فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔